السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک۔ اعلی حضرت امام عشق محبت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، آج میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یعنی بیماری، جس سے ہم سب پریشان ہیں اور سب کو اس سے نقصان بھی ہوگا، ہر طرف۔ اور ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے، جس وبا کے اس دنیا میں آئے ہوئے کم و بیش 4-5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، مگر ابھی تک اس کی کوئی دوا منظر عام پر نہیں آئی، اور اس کی تعداد آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، تو آپ یہ مان کے چلیے جب اس بیماری کی کوئی دوا ہی نہیں ہے پھر بھی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی اس بابرکت رمضان مبارک کے مہینے کے صدقے سے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے، اس بیماری سے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے محلے کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے اڑوس پڑوس کو، سب کو محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے، آپ کے شہر میں جو ادارے چل رہا ہے، جو مدرسہ قائم ہے جس کا نام دارالعلوم غوثیہ رضویہ ہے، جہاں پر مقامی بچے، قرب و جوار کے بچے اور دوسرے راجیہ کے بچے آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے رہنے کا، کھانے پینے کا، ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارے انتظامات آپ سب کے تعاون ہی سے ہوتا ہے، اور آپ سب کے تعاون ہی کی وجہ سے یہ ادارہ دین کی خدمت کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ اور پیارے، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ سب 2-3 سالوں سے اس ادارے کے آپ تعاون کر رہے ہیں، اپنی جائز رقموں سے، صدقات سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے غرض سے جو رقم دیتے ہیں، تو اسی طرح اس سال بھی آپ اپنے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی رقم سے اس ادارے کو مدد کریں، اس ادارے کی آپ تعاون کریں۔
اس لیے پیارے پریشانی آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہے پھر اللہ کے فضل سے مصیبتیں چلی جاتی ہے، یہ تو دنیا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن پیارے یہ جو پیسے جو آپ مدرسے اور مسجد میں دیتے ہیں، چاہے بظاہر اس کا اجر، ان کا بدلہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے، مگر یقیناً قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے انشاءاللہ، یقیناً۔ اور تیسری بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مال جو ہمارے پاس ہے، چاہے 7.5 تولہ سونا ہو، چاہے 52 تولہ چاندی ہو، چاہے مال تجارت ہو، چاہے سائمہ ہو، جو 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہے تو ہمیں زکوٰۃ تو دینی ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلاح وہ پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کامیابی انہی کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کامرانی انہی کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی انہی کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ کیا مطلب؟ بعض ائمہ یہ معنی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملا دیے تو یہ حرام اس کو ہلاک کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 2,500 روپے، سال گزر گیا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس پیسے کو ہم دوسرے پیسے میں ملا کر کے ہم تجارت کرنا شروع کر دیں، تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق یہ 2,500 روپے جو اور پیسوں میں مل گیا یہ اور دوسرے پیسوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ اور پھر دوسری مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا۔ تو پیارے چاہے پریشانی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اگر ہم صاحب نصاب ہے، جو شریعت نے جتنی رقم متعین کی ہے اتنی رقم اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں ہر حال میں اس رقم کے زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ اگر ہم ادا نہیں کیے تو ہم پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہم آ جائے۔ اس لیے پیارے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور اس زکوٰۃ کو ہم اپنے محبوب ادارہ کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب اپنے مال کے جو آپ نے زکوٰۃ نکالا اس رقم کو ان لوگوں کو بھی دیا جو اس کا مستحق ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اسیر ہے، یتیم ہے، آپ ان لوگوں کو بھی دے جو اپاہج ہے، جو بیوہ ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں۔ آپ اپنے زکوٰۃ کا مال آپ ان لوگوں کو بھی دے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دیں، کیونکہ وہ اس کا وہ مستحق ہے، وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔
تو پیارے آپ ان لوگوں کو بھی دیں، اپنے محبوب ادارے کو بھی دیں۔ مجھے امید ہے پیارے کہ آپ سمجھدار ہیں، اس بات کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، حج کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ساری عبادتیں جو ہوتی ہیں صرف رب کو راضی کرنے کی، خدا کو راضی کرنا، خدا کے محبوب کو راضی کرنا۔ رب راضی ہو گیا، خدا کا محبوب راضی ہو گیا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اس لیے پیارے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ صدقات کے رقم بڑھ چڑھ کر آپ اپنے محبوب ادارہ دارالعلوم گوسر رضویہ میں دیجیے، اس لیے کہ اب کوئی دوسرے علاقے کے لوگ چندہ کرنے بھی نہیں آئیں گے، دوسرے مدرسے کے سفیر بھی نہیں آئیں گے آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں۔ تو جو آپ ان لوگوں کو دیتے تھے آپ اپنے محبوب ادارے کو دے دیں، اس شہر کے لوگ جو ہمارے ادارے میں دیتے تھے وہ اپنے شہر کے ادارے میں دے دیں گے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو دین کا کام چلتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نکالنے کے صدقے سے ہمارے مالوں میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ پیارے آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اور تسبیح و تحلیل کیجیے، اس لیے کہ وہ عبادت ہے، وہ ریاضت ہے جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ اس کے اولاد جتنی بھی دولت ہے، مکان ہے، گھر ہے، سب دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے، حق باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ من جانب دارالعلوم گوسر رضویہ امرپاٹن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔